اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پروردگار عالم نے توفیق دی آج کے اس درس میں حاضر ہونے کی اور اس درس کو آپ تک پہنچانے کی۔ الحمدللہ خدا متعال کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں، پروردگار عالم ہمیں مذہب حقہ کی خدمت اور اس دین اسلام کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تو آپ تمام لوگ بخوبی جانتی ہیں ہمارا درس کا سلسلہ جو ہے، گزشتہ دروس میں ہم نے سجدہ شکر، سجدہ تلاوت قرآن کے مسئلے میں ہم نے بیان کیا تھا، اور آخری جو درس تھا ہمارا سجدہ شکر۔ گزشتہ درس کے سلسلے سے تھوڑا سا میں آشنائی دوں کہ گزشتہ درس میں ہم نے سجدہ شکر کب کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بیان کیا تھا، اس کا طریقہ بیان کیا تھا۔ تو آج ہے دوسرا مسئلہ ہے سنن راتبہ، جو سنتیں ہم روز مرہ ہم پڑھتے ہیں اس کا مسئلہ ہے۔ تو میں نے یہاں لکھا بھی ہے، اگر آپ دیکھیں گے شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے سنت نماز کا مسئلہ بیان کیا ہے، اور مثلا نماز صبح میں فرض کے بعد مثلا یا فرض سے پہلے کتنی رکعت سنتیں ہیں، یا مثلا ظہر کی نماز میں مثلا ہم جب پڑھتے ہیں تو فرض سے پہلے کتنی رکعت ہیں، اور فرض نماز کے بعد کتنی رکعت سنتیں پڑھتے ہیں، اس سلسلے سے بیان ہے۔ تیسری ہے عصر کی نماز کے بعد کتنے ہیں، اور عصر کی نماز سے پہلے کتنی رکعت سنتیں ہم پڑھتے ہیں، اس سلسلے سے آج ہماری بحث ہے۔ پھر ہے مغرب کی نماز کے بعد کتنی رکعت مثلا ہم سنت پڑھتے ہیں، اس سلسلے سے ہماری آج ہمارا گفتگو ہے اسی سلسلے سے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد کتنی رکعت سنتیں ہیں، اور اس کے بعد وتر کا مسئلہ ہے اور تہجد کا مسئلہ۔ تو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم خود شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کی فقہوت سے عبارت پڑھیں تاکہ ہم سب اس سے فائدہ حاصل کریں کہ فرماتے ہیں اما الصلاۃ المسنونۃ الراتبۃ فکانت للصبح رکعتین۔ سب سے پہلا مسئلہ میں نے یہاں لکھا ہے، دیکھیں آپ، فرماتے ہیں یعنی وہ نمازیں جو روز پڑھی جاتی ہے، روزمرہ والی نماز، فکانت وہ کیا ہے، فرماتے ہیں للصبح رکعتین، نماز صبح میں 2 رکعت ہے، ٹھیک ہے، قبل الواجبتی، یعنی کب ہے یہ، کب پڑھنی ہے 2 رکعت سنت، نماز صبح سے پہلے، فرض نماز سے پہلے 2 رکعت ہمیں پڑھنی ہے، یہ ہے۔ وبعد طلوع صبح صادق، طلوع صبح صادق کے بعد ہم پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ولو وقعت قبل صبح صادق، اگر یہ نماز 2 رکعت سنت ہے، طلوع صادق نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے اگر ہم یہ پڑھتے ہیں 2 رکعت، تو فرماتے ہیں لا باس بھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب دوسرا مسئلہ دیکھیں، فرماتے ہیں وللظہر اکثرها 8 رکعات، یعنی کتنی رکعت ہیں، زیادہ 8 رکعت ہیں، ٹھیک ہے۔ ویجوز تقدیمها علی الواجبۃ وتأخیرها منها وتقدیم بعضها وتأخیر بعضها۔ فرماتے ہیں شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کی ان نماز کا مثلا کتنی رکعت ہیں، 8 رکعت ہیں، فرماتے ہیں جائز ہے ان کا مقدم کرنا، مثلا واجب سے، مثلا فرض نماز سے پہلے، جس طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں فرض نماز سے پہلے ہم مثلا 4 رکعت 4 رکعتین کی نیت سے پڑھتے ہیں، اور 4 رکعت اسی انہی 8 رکعتوں وہ 4 رکعت ہم نماز فرض کے بعد پڑھتے ہیں۔ شاہ سید فرماتے ہیں کہ جائز سے آپ چاہے آپ مقدم کریں مؤخر کریں، کیونکہ 4 کر کے 8 رکعتوں کو ہم بعض کو فرض سے پہلے پڑھتے ہیں اور بعض کو ہم فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں عصر کے وللعصر مثلها والاربع
آکدو ولا یجوز تاخیرها من الواجبتی. ایک نکتہ ہے یہاں پر، فرماتے ہیں کہ عصر کی بھی 8 رکعتیں ہیں ظہر کی طرح. فرماتے ہیں شاہ سید محمد نور بشر رحمۃ اللہ علیہ، کیا فرماتے ہیں؟ ولا یجوز تاخیرها من الواجبتی، ان کو مؤخر نہیں کرنا ہے. 8 رکعت کو فرض نماز سے پہلے ہی پڑھنا ہے، نماز عصر صاحب سے پہلے ہی اس کو پڑھنا ہے. یعنی فرض نماز عصر پڑھنے کے بعد ہم کوئی بھی مثلا سنت نہیں پڑھ سکتے، اس کو مؤخر نہیں کر سکتے ہیں. شاہ سید محمد نور بشر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں مثلا مغرب کا مسئلہ، وَلِلْمَغْرِبِ أَرْبَعًا، مغرب کے مثلا 3 رکعت فرض نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعت جو ہیں وہ سنت ہیں، ہمیں فرض کے بعد اسے پڑھنا ہے. پھر فرماتے ہیں وَلِلْعَشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْن، عشاء کے کتنے ہیں؟ نماز عشاء پڑھ لیا ہم لوگوں نے، تو 2 رکعت ہم جو بیٹھ کر پڑھتے ہیں 2 رکعت ہیں. کیا ہے؟ سنت 2 رکعت ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم 2 رکعت بیٹھ کر پڑھتے ہیں، وہ مثلا سنن راتبہ میں ہماری گنی جاتی ہے. پھر فرماتے ہیں وَبَعْدَهُمَا الْوِتْرُ وَالشَّفْعُ، اس کے بعد ملت صوفیہ نور بخشہ کے یہاں مثلا یہ مثلا ہمیشہ ہمارا ایک جو مثلا طور و طریقہ بھی ہے کہ ہم نماز سنت عشاء یعنی عشاء کی 2 رکعت سنت بیٹھ کر پڑھنے کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں وطر نماز پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، ہم 3 رکعت نماز پڑھتے ہیں کیونکہ اس میں ایک شفع ہے اور ایک ہے وطر ہے. تو یہ مثلا کیا ہے؟ نفل نمازیں ہیں، سنن راتبہ ہے جو روز مرہ پڑھی جاتی ہے. اب انہی میں سے ایک فرماتے ہیں شاہ سید محمد نور بشر رحمۃ اللہ علیہ وَالتَّحَجُّدُ 11 رکعتاً، کیا ہے؟ مثلا تہجد کی یہاں پر شاہ سید محمد نور بشر رحمۃ اللہ 11 رکعت بیان. 11 رکعت کیسے؟ ہم 8 رکعت ہے اصل، مثلا 3 رکعت ہماری نماز وطر کی وہاں پر کیا ہوتی ہے؟ ایڈ ہو جاتی ہے، تو یہ 11 رکعت ہوتی ہے. مثلا اصل جو نماز تہجد ہے وہ جس طرح ہمارے دعوت صوفیہ میں بیان کیا ہے وہ کیا ہیں؟ وہ 8 رکعت ہیں. پھر ایک نکتہ یہاں پر بیان کرتے ہیں شاہ سید محمد نور بشر رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں فرماتے ہیں اِلَىٰ قُبِيلِ صُبْحِ الْأَوْلَى وَفِي السُّنَنِ، یہ ایک نکتہ ہے. وَالنَّوَافِلِ أَن يُصَلِّي كُلَّ رَكْعَتَيْن بِتَسْلِيمَةٍ، فرماتے ہیں شاہ سید محمد نور بشر رحمۃ اللہ، سنن نمازوں میں اور نفل نمازوں میں آپ پڑھیں کہ مثلا 2 رکعت کے ساتھ مثلا فرماتے تسلیمتین، مثلا فرماتے ہیں کہ مثلا 2 رکعت کے ساتھ پڑھیں، ایک سلام کے ساتھ، 2 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھیں. نفل اور نوافل نماز سنن نماز الا 4 رکعتین، ہم 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں. نماز عصر کے ہم 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، 2 رکعت کر کے ہم مثلا 2 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھ کے 8 رکعت پڑھتے ہیں. اور نماز عشاء کی 2 رکعت پڑھتے ہیں، مغرب کا بھی اسی کی طرح 2 رکعت پڑھتے ہیں. لیکن ایک جو سنن راتبہ میں سے ایک سنتیں ہیں جو ہم زور سے پہلے پڑھتے ہیں، فرماتے خوش الا 4 رکعتین قبل الظہر، ظہر فرض سے پہلے ہم جو رکعت پڑھتے ہیں 4 رکعتین کی نیت سے 4 رکعت وہ ہے مثلا ان کو 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں. باقی ہماری 2 رکعت میں مثلا ہم کیا کرتے ہیں؟ سلام پھیرتے ہیں. وبالقیام الا رکعتین بعد العشاء الاخیرۃ والوتر واحدۃ، شاہ سید محمد نور بشر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مثلا کیا ہے؟ جو وطر ہے 1 رکعت ہے، وہ شفع یا رکعتین، شفع کی 2 رکعت ہے اور وطر کی کیا 1 رکعت ہے. ان دونوں کو ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو 3 رکعت کر کے ہم نماز وطر ہم مثلا نماز وطر ان تمام 3 رکعتوں کو ہم نماز وطر اس کا نام دیتے ہیں. اور 3 رکعت بتسلیمیت، اس کا جو جواز ہے 3 رکعت میں ایک سلام کے ساتھ یہ پڑھنا، شاہ سید محمد نور بشر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. تسلیم مثلا ایک سلام کے ساتھ بھی فرماتے وہ کلھا الوطر، مثلا کیا ہے؟ یہ تمام ایک 3 رکعت ایک مثلا ایک نماز ایک سنت گنی جاتی ہے، ایک سلام کے ساتھ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. پھر فرماتے وَكُلْ وَبَقِيَ 8 تہجد، میں نے پہلے بیان کیا تہجد کی ہم نے 11 رکعت بیان کیا تھا. اب فرما رہے ہیں جو 8 رکعت اگر آپ نے وطر پڑھی ہے، 8 رکعت جو ہیں وہ تہجد کے ہیں. پھر فرماتے ہیں وَ8 تہجد وَالْقُنُوتُ سُنَّةٌ فِي الرَّكْعَتِينَ،
مثلاً ایک رکعت میں قنوت پڑھنا کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے، رکعت الاخیرتی، آخری رکعت میں ہم مثلا نماز وتر میں آخری رکعت میں ہم قنوت پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے ہم پڑھتے ہیں من الوتر ان شئت فی جمیع السنۃ وان شئت فی النصف الاخیرۃ من شہر رمضان لانہ اشد تاکیدا فیہ۔ یہ نماز وتر کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو پورا سال پڑھیں، اگر آپ پڑھ سکتے پورا سال پڑھنا کیا ہے؟ یہ بہتر ہے۔ ہم لوگ ملت صوفی نور بخشیہ ہمیشہ پورے مثلا سال اس نماز وتر کو کیا کرتی ہے؟ نماز وتر کو پڑھتی ہے، پورے سال پڑھتی ہے۔ لیکن شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی ایک اشد تاکید ایک وقت پر مثلا بہت زیادہ تاکید کی گئی، ان شئت فی النصف الاخیرۃ من شہر رمضان، فرماتے ہیں شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن ماہ رمضان کے آخری جو حصہ ہے، مثلا 15 ہے یا 10 جو ماہ رمضان رہ جاتے ہیں باقی میں، فرماتے ہیں آخر من شہر رمضان لأنہ اشد تاکیدا فی، لیکن ان آخری جو ایام ماہ مبارک رمضان کے مثلا کون سے 10 دن رہ گئے، 15 دن رہ گئے، فرماتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ تاکید ہے اس نماز وتر کو آپ کیا کریں؟ پڑھیں۔ تو یہ ہو گئی ہمارے سنن راتبہ یعنی روزمرہ پڑھی جانے والی سنتوں کا مسئلہ۔ انشاءاللہ آپ سب انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گوئیں خداوند باری تعالیٰ ہم سب کو ان نمازوں کو سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔